قال رحمه الله تعالى: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قال حدثنا هجبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ. قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. یہ باب نمبر 27، باب من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے. اور یہ بڑی امام بخاری کی دقیق ترتیب ہے. پیچھے ریاکاری کا باب گزرا کہ بندہ عمل کرے اور اس کے دل میں شیطان ریاکاری داخل کر دے. اب یہاں نفس کے مجاہدے کا ذکر ہے کہ جو ریاکاری شیطان اندر داخل کر چکا، تو اپنے نفس سے لڑو اس ریاکاری کے آثار کو نکالنے کے لیے. تو جو شخص اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، تاکہ نفس ریاکاری سے بچتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ ہو جائے، تو یہ شخص یقیناً بڑا قابل قدر ہے. یہ مجاہدہ، المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. نفس کے اندر جو سرکشی، طغیانی اور منفی امور ہیں، انہیں زائل کرنے کے لیے اپنے نفس سے لڑے اور مقابلہ کرے، ان اثرات کو زائل کرے. اگر ریاکاری ہے تو مجاہدہ کرے اس ریاکاری کو نکالنے کے لیے. اللہ رب العزت اس مجاہدے پر بھی بندے کو اجر دے گا. اب ایک بندہ عمل کر رہا ہے اور اس کا عمل ریاکاری پر ہے، وہ قطعاً قابل قبول نہیں. اور ایک بندہ عمل کر رہا ہے، اس کا عمل اخلاص پر ہے، وہ قابل قبول بھی اور مستحق اجر بھی ہے، ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور ایک بندہ عمل کر رہا ہے، اس کے اندر ریاکاری کا جذبہ ہے اور وہ نفس سے لڑ رہا ہے اس جذبے کو نکالنے کے لیے، ریاکاری کو زائل کرنے کے لیے، ریاکاری کے بت کو توڑنے کے لیے، اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس کے لیے دوہرا اجر، ایک مجاہدہ نفس کا اجر کہ اس نے ریاکاری کی نفی کی، اس کو توڑا، اسے اس کی ناپسندیدگی کا احساس ہے، اور دوسرا اجر اس کو اخلاص کا، اخلاص عمل کا. تو یہ حقیقی مجاہد من جاہد نفسہ، جو اپنے نفس کے ساتھ لڑے اور جہاد کرے ان منفی عوارض کو ختم کرنے کے لیے، یہ حقیقی مجاہد ہے. اور اس کی اللہ کے نبی نے تعریف کی. تو یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مجاہدہ ہو اور ان منفی کیفیات کو نکالا جائے، اور خالص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر بندہ کمر بستہ ہو، آمادہ رہے، اور اخلاص عمل بھرپور طریقے سے اپنے اندر پیدا کر لے. یہ انسان ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے. تو یہ باب من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ جو شخص اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، جو منفی عوارض ہیں انہیں زائل کرے. اگر کوئی شرک کا وار ہے تو شرک کو دھو کر توحید قائم کرے،
بدعت کی طرف میلان ہے تو بدعت کو توڑ کر، اس بت کو توڑ کر سنت کی پختگی اپنے اندر پیدا کرے۔ ریاکاری کا بت ہے تو اس کو ختم کر کے اخلاص پیدا کرے۔ اسی طرح کبر ہے اور دیگر بہت سے عوارض جو انسان کے نفس میں براجمان ہوتے ہیں اور اس کی گمراہی اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، ان کیفیات کو انسان ہمیشہ بھانپتا رہے، اپنی نگاہوں میں رکھے اور نفس کا مقابلہ کرے، لڑائی کرے، شیطان کا مقابلہ کرے ان عوارض کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ اس کا نفس پاکیزہ ہو جائے۔ اور یہی نفس مستحق ہے کامیابی کا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جو اس نفس کو پاک کر لے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص کامیاب ہے جو نفس کے تعلق سے پاک صاف ہو گیا، ان عوارض کو زائل کر دیا، ریاکاری کے بت کو توڑ کر اپنے نفس کو اخلاص سے بھر لیا، اور جو شرک کے اڈے یہاں قائم تھے انہیں ختم کر کے توحید کے نور سے اپنے آپ کو منور کر لیا، اپنے نفس کو منور کر لیا۔ بدعت کی طرف میلان تھا، اسے دھو ڈالا اور سنت کی محبت سے اپنے دل کو بھر لیا، تو یہ انسان یقیناً کامیاب ہوگا۔ اس کو اس کے مجاہدے کا اجر ملے گا، اس کو حقیقی مجاہد قرار دیا جائے گا اور شمار کیا جائے گا۔ اور اس کے تحت جو امام بخاری حدیث لائے ہیں، اس کے راوی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، قال بین انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کا ردیف تھا۔ ردیف کا معنی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا، سواری اور سواری کے یعنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام، اور پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی ایک ہی سواری پر دونوں سوار تھے۔ اور لیس بینی و بینہ الا آخرۃ الرحل، اور میرے اور آپ کے درمیان صرف وہ سواری کا کچاوا حائل تھا، جو سواری جس پر ٹیک لگائی جاتی ہے وہ ہم دونوں کے بیچ میں حائل تھا، اور باقی اتنا میں قریب تھا نبی علیہ السلام کے، مانا ہم کسی سفر میں تھے مدینہ میں یا اطراف مدینہ میں، اور میں اتنا قریب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہمارے آپ کے درمیان صرف آخرۃ الرحل جو کچاوا تھا وہ حائل تھا۔ راوی بعض اوقات یہ باتیں بتاتا ہے جس سے اور تشفی اور تسلی حاصل ہوتی ہے کہ حدیث کتنی پختگی سے اس کو یاد ہوگی۔ یعنی جناب ابن معاذ بن جبل کو یہ تک یاد ہے کہ ہم سواری پر سوار تھے، یہ بھی یاد ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا، یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے درمیان وہ کچاوا حائل تھا۔ جب یہ باتیں یاد ہیں تو جو اصل حدیث ہے وہ کس قدر یاد ہوگی۔ چنانچہ وہ حدیث کیا ہے؟ فقال یا معاذ، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں، اور حاضری دے کر سعادت کا طلبگار ہوں اور بار بار طلبگار ہوں۔ اس حاضری کے تعلق سے بار بار چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضری دوں، اور بار بار چاہتا ہوں کہ حاضری دے کر آپ کی صحبت کی سعادت حاصل کروں اور فیض اٹھاؤں۔ تو آپ نے صرف معاذ کو پکارا اور معاذ نے یہ جواب دیا، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ ثم سار ساعتا، پھر کچھ دور آپ چلے، کچھ دیر اور آپ چلے۔ ثم قال، پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ تو معاذ نے پھر کہا کہ میں نے عرض کیا لبیک رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں اور بار بار حاضری کی سعادت چاہتا ہوں۔ ثم سار ساعتا، پھر کچھ دیر چلے۔ ثم قال یا معاذ ابن جبل، اے معاذ ابن جبل۔ قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک، پھر میں نے عرض کیا لبیک وسعدیک، حاضری کی سعادت چاہتا ہوں اور بار بار چاہتا ہوں۔ تو آپ نے 3 بار سیدنا معاذ کو جو ہے وہ مخاطب فرمایا، لیکن خاموشی اختیار کی۔ یہ بار بار خطاب کرنا اور خاموشی اختیار کرنا یہ معاذ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور مسئلے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کہ بار بار معاذ کا نام لے کر ان کو بلا رہا ہوں اور ان کو پکار رہا ہوں،
تاکہ معاذ ہمتن گوش ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں اور مسئلے کی اہمیت پہچان لیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے 3 بار بلایا اور پکارا اور پھر مسئلہ بتایا۔ مسئلہ کیا ہے؟ حل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، کیا تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسول اعلم، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ یہ اللہ و رسول اعلم کہاں کہا جائے گا؟ جہاں معاملہ دین کا ہو، شریعت کا ہو، کوئی مسئلہ پیش کرنا ہو، نماز کا، روزے کا، عقیدے کا، کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ و رسول اعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں جانتا ہے؟ وہ ہر چیز جانتا ہے۔ رسول کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو خبر دی ہے شریعت کی، تو اللہ کے خبر دینے سے اللہ کا رسول بھی جانتا ہے۔ لیکن اللہ و رسول عالم کا جملہ امور قدریہ کونیہ میں استعمال نہیں ہوگا۔ مثلا آپ سے پوچھا جائے کیا کل بارش ہوگی، تو آپ یہ کہیں گے اللہ جانتا ہے، یہ نہیں کہیں گے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، کیونکہ امور غیب، یہ امور قدریہ اور کونیہ، ان کی خبر صرف اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے، تو وہاں اللہ و رسول عالم کہنا جائز نہیں ہے۔ کوئی پوچھے کہ یعنی فلاں کے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، یہ نہیں کہیں گے اللہ و رسول عالم، صرف اللہ عالم، ان امور کا صرف علم اللہ کے پاس ہے۔ تو امور شرعیہ ہوں تو وہاں اللہ و رسول عالم کہا جا سکتا ہے کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا سوال کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ کون اللہ؟ جس اللہ نے بندوں پر بے تحاشا احسانات فرمائے، انعامات کی بارش کر دی، اور اس کا دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ بے تحاشا نعمتیں دیں اور ان نعمتوں کے مقابلے میں ایک ہی حق بندوں پر قائم کیا، ایک حق کا ذکر ہے۔ کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ جب معاذ نے عرض کیا کہ اللہ و رسول عالم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر۔ اس پر اگر آپ غور کریں تو حقیقت میں حق تو ایک ہی ہے، مگر اس حق کے 2 شعبے بنا لیجئے۔ وہ حق 2 قسموں کے ساتھ ہے، ایک ان یعبدوہ اور دوسرا ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت سے مراد یہ ہر وہ قول یا عمل جو اللہ کو پسند ہے، ہر وہ قول یا عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ قول یا عمل عبادت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ہر طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اور اس کا دوسرا شعبہ کیا ہے؟ ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ حالانکہ جو پہلا جملہ اللہ کے نبی نے استعمال کیا کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، جب اللہ کی عبادت کریں گے تو عملاً شرک سے بچ جائیں گے، صرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو بات تو پوری ہے، مگر یہ کیوں کہا کہ اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں؟ دین میں کوئی چیز حشو اور زائد نہیں ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اصل توحید کیا ہے۔ اصل توحید 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار و اعتراف اور عملاً اس کی عبادت کرتے رہنا، اور دوسرا ہر غیر اللہ کی نفی اور انکار۔ یعنی توحید کی تکمیل جو ہے نفی اور اثبات کے ساتھ، ایک اللہ کی عبادت کو ثابت رکھو، قائم رکھو، اور ہر غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرو۔
ہر غیر اللہ کی عبادت کی نفی کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ ہر نبی کی دعوت تھی، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت سے بچو، ہر طاغوت کا انکار کرو۔ یہ نفیاً و اثباتاً عبادت ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ قاعدہ بتا دیا کہ عبادت جو ہے، توحید جو ہے، اس کی تکمیل اثبات اور نفی کے ساتھ ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کا اثبات، اس کی ربوبیت کا اثبات، اور ہر غیر اللہ کی عبادت کی نفی اور اس کی ربوبیت کی نفی۔ تو یہ دو رکن ہیں عبادت کے یا توحید کے، رکن اثبات اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو ثابت کرنا، رکن نفی ہر غیر اللہ سے عبادت کی نفی کرنا۔ تو یہ آپ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ثم صار ساعتا، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کچھ دیر اور چلے، ثم قال، پھر فرمایا، یا معاذ ابن جبل، اے معاذ ابن جبل، قلت، میں نے عرض کیا، لبیک رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں بار بار، اور بار بار اس حاضری سے سعادت کا طلبگار ہوں۔ تو آپ نے پھر فرمایا، هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوہ، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے بندے اگر یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ کیا کام؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اور شرک نہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے اور پوری زندگی کبھی شرک نہ کیا، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرتے رہے اور ہر غیر اللہ کی نفی کرتے رہے، ہر ما سوی اللہ کا انکار کرتے رہے۔ اگر بندے یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ قلت، تو میں نے عرض کیا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، تو ایسے بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو عذاب نہ دے، یا تو مستقل عذاب نہ دے، بالکل عذاب نہ دے، ان کی توحید کی برکت سے اور شرک نہ کرنے کی برکت سے، یا پھر اگر وہ بندے گناہوں کے مرتکب تھے اور گناہوں کو بخشوا نہ سکے، توبہ کر کے گناہوں کا معاملہ صاف نہ کرا سکے، تو ان کو اپنی مشیت کے تحت عذاب دے، مگر پھر توحید کی برکت سے اور شرک نہ کرنے کی برکت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ یا تو ان کے لیے مستقل عذاب ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو وہ عارضی، بالآخر وہ توحید کی برکت سے اور شرک سے بچنے کی برکت سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہاں توحید کی عظمت اور آشکارا ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ سوال فرمایا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بندوں کا اللہ پر کیا حق؟ تو کتنا یہ اہم معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی شخص اپنا حق جتا سکتا ہے؟ یعنی حق قائم کرنے کا معنی کہ وہ اس کا پابند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پابند کر سکتا ہے کہ میرا تجھ پر یہ حق ہے؟ لیکن یہاں یہ کیوں فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق؟ یہ بندوں نے عائد نہیں کیا اور نہ کوئی قائم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی عظمت اور خوشی کی بنا پر اپنی رضا سے اپنے اوپر یہ حق قائم کر لیا کہ میرے بندے اگر میری عبادت کریں گے اور شرک سے گریز کریں گے تو میں یہ حق اپنے اوپر لیتا ہوں اور قائم کرتا ہوں کہ میں ایسے بندوں کو عذاب نہیں دوں گا۔ کوئی دنیا کی طاقت جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کو پابند نہیں کر سکتی، اپنا حق اللہ پر نہیں جتا سکتی۔ لیکن بعض مسائل ایسے ہیں اتنے اہم اور عظیم کہ اللہ رب العزت ان مسائل کی عظمت کی بنا پر ان بندوں کا حق اپنے اوپر خود قائم کر لیتا ہے۔ بندے قائم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے۔ تو یہ اس مسئلے کی عظمت ہے، اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ توحید کا معاملہ اور شرک سے بچاؤ اختیار کرنے کا معاملہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا اور اپنی محبت میں اپنے بندوں کا حق اپنے اوپر قائم کر لیا کہ ایسے بندوں کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں ان کو عذاب نہ دوں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اسے اس باب میں اس حدیث کو لائے، باب من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ جو بندہ اپنے نفس سے جہاد کرے
اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں داخل ہونے کے لیے یہ مجاہدہ ہے۔ اگر شرک کی طرف کوئی میلان ہے، اس شرک کے خلاف لڑے اور اس شیطان کی اس شرارت کا مقابلہ کرے اور اپنے عقیدے کو، نفس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی فکر سے بھر لے، اپنے آپ کو شرک سے بچا لے، اس طرح وہ اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جائے تو یہ بندہ بڑا ہی قابل قبول ہے۔ اور اس کا اسلام قبول کرنا، توحید اختیار کرنا، شرک سے بچنا سب اخلاص کے ساتھ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، شہرت پسندی نہ ہو، بلکہ دلہیت کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس کا اجر حاصل کرنے کے لیے ہو اور اس سے ثواب حاصل کرنے کے لیے ہو، تو یقیناً یہ برگزیدہ انسان ہے اور اللہ کے مقربین میں ہے، کیونکہ سب سے اہم مسئلہ توحید باری تعالیٰ کا ہے اور عقیدے کا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، الایمان بضع و شعبۃ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور سب سے اعلیٰ شاخ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کا اقرار، اس کا اعتراف، اس کا ادراک، اس کا فہم اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ سب سے اہم شعبہ ہے۔ اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے کسی موذی شے کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اب یہاں اعلیٰ اور ادنا شعبہ کا ذکر ہے۔ اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنا اور کم تر شعبہ جو ہے راہ چلتے کسی چیز کو ہٹا دینا، کسی موذی شے کو، اذیت ناک شے کو، کسی پتھر کو، کسی جھاڑی کو، کسی کانٹے کو ہٹا دینا سب سے ادنا شعبہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا داخلہ عطا فرمایا کہ اس نے راہ چلتے ایک جھاڑی کو ہٹا دیا تھا، ایک موذی شے کو ہٹا دیا تھا، اللہ نے اس کی کوشش کی قدر کی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ جب سب سے ادنا شے کا یہ نتیجہ اور صلہ ہے، جو سب سے اعلیٰ شعبہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک سے بچنا۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ نفیاً و اثباتاً، لا الہ نفی ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور الا اللہ اثبات ہے، صرف ایک اللہ ہی معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل ہیں۔ تو نفیاً و اثباتاً اگر بندے کے اندر توحید کا ادراک اور فہم آ جائے اور عمل اور قبول آ جائے تو یہ توحید ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ ہے۔ تو سب سے اعلیٰ شعبے کا نتیجہ کیا ہوگا اور صلہ کیا ہوگا، جبکہ سب سے ادنا شعبے پر بھی جنت کا وعدہ موجود ہے اور جنت کے داخلے کی مثال موجود ہے۔ یہ توحید کی عظمت ہے۔ تو انسان اس توحید کو قائم کرنے کے لیے مجاہدہ کرے، جو شرکیہ، جو عوارض، جو شرکیہ کیفیات اس کے اندر شیطان داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا ازالہ کرے، ان کو دفع کرے۔ ورنہ یاد رکھو، اگر یہ شرک ایک ذرے کے برابر بھی دل میں، عقیدے میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا، کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے پیارے حبیب، آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل سب کو بتا چکے ہیں، سارے انبیاء کو، اے گروہ انبیاء، اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہارے بھی سارے عمل، ساری نیکیاں رائگاں جائیں گی اور برباد ہو جائیں گی۔ یہ خطاب انبیاء سے ہے، تو پھر میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اگر انبیاء کو یہ تنبیہ آ سکتی ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم کس جرت پر شرک کرتے ہیں؟ یقیناً ایک مجاہدہ کیجئے، نفس کے ساتھ جہاد کیجئے، شیطان کی شرارتوں کا ازالہ کیجئے، توحید اور شرک کو سمجھیے، اور جو شرک کے اثرات ہیں ان سے اپنے آپ کو دھوئیں اور پاک صاف کریں، اور توحید کے نور سے اپنے باطن کو، ظاہر کو، عمل کو، عقیدے کو مزین کر لیں، منور کر لیں۔ یہی کامیابی کی اساس ہے۔ والتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔